أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19 پیارے بھائیو بہنوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ المدثر جو ان صورتوں میں ہے جو مکہ مکرمہ میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بالکل ابتدائی دور میں نازل ہوئی، اس کی آج دوسری مجلس ہے۔ پہلی مجلس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے پیار بھرے انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت کا حکم اور اس کے لیے کیا تیاری ہونی چاہیے ان چیزوں کا حکم دیا گیا ہے۔ پھر جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول نہ کریں انہیں اللہ تبارک و تعالی نے کلی طور پر مجموعی طور پر جہنم، بلکہ یہ کہیے کہ آخرت اور بعث بعد الموت کے بعد جو حشر ان کا برا حشر ہونے والا ہے ان سے اللہ نے ڈرایا اور متنبہ کیا ہے۔ آج کی مجلس میں اور آج جہاں سے یہ آیت شروع ہو رہی ہے، خاص طور پر آیت نمبر 11، اس آیت سے لے کر کے جہاں تک ہم نے آج تلاوت کی ہے تقریباً 30 یا 31 نمبر آیت تک، 28 نمبر آیت تک، ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے مکہ کے ایک سردار خصوصاً اور عموماً مکہ کے تمام سرداروں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت سے متنبہ کیا ہے اور انہیں انجام بد سے ڈرایا ہے۔ ان کی بعض غلط جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو روکنے کے لیے جو ترکیبیں تھیں اللہ تعالیٰ نے اس پر کاری ضرب لگائی ہے، اور اس کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ ساری دنیا کے جو دعات ہیں انہیں اللہ تعالیٰ نے تسلی دی ہے کہ کافروں کے مکر اور ان کی چال کی پرواہ کیے بغیر آپ دعوت کا کام کرتے جائیے، دین کا کام کرتے جائیے، آپ کا کام اپنا کام دعوت کے کام میں لگے رہنا ہے، البتہ ان سے نپٹنا اور ان سے کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نپٹے گا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام ہے۔ تو چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ذرنی ومن خلقت وحیدا، ذرنی مجھے چھوڑ دو، مجھے چھوڑ دو۔ جانتے ہیں جب کوئی کسی سے پر غصہ ہوتا ہے، کسی سے نپٹتا ہے اور لوگ اسے کچھ سزا دینے کے لیے روکنا چاہتے ہیں تو کہتا نہیں چھوڑ دو مجھ کو، تو وہی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ذرنی مجھے چھوڑ دو، ومن اور اس شخص کو خلقت وحیدا جسے ہم نے تنہا پیدا کیا ہے۔ واضح کر دوں کہ عموماً مفسرین، جبکہ صحت کے لحاظ سے یہ چیز محل نظر ہے، لیکن قرآن مجید کا یہ اسلوب اور عموماً تقریباً تمام مفسرین اس پر تقریباً متفق ہے کہ یہ آیت ولید ابن مغیرہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ ولید ابن مغیرہ یہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا والد تھا۔ یہ مکہ کے اندر اسے جو مقام حاصل تھا وہ شاید مکہ کے اندر کسی اور شخص کو حاصل نہیں تھا۔ یہ ولید ابن مغیرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت اور اپنی رسالت کا اظہار لوگوں کے سامنے کیا تو یہ اس وقت بہت بڑی عمر کو پہنچ چکا تھا، جیسے ورقہ ابن نوفل تھے، لیکن ورقہ ابن نوفل چونکہ سردار نہیں تھے، عام لوگوں میں تھے، انہوں نے آپ کی نبوت کا اقرار کیا اور اسی پر ان کا انتقال ہوا۔ البتہ ولید ابن مغیرہ جو قوم کا سردار تھا اور اس کے اندر بڑی خوبیاں جمع تھی جو کم لوگوں میں جمع ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر جیسا کہ آگے آیات بتا رہی ہیں وہ بڑا مالدار تھا،
اولاد کے خاص طور پر لڑکوں کے لحاظ سے بھی یہ دوسرے کفار سے بڑا ممتاز تھا، اور اسی طریقے سے اس کے اندر سخاوت اور جود کا معاملہ بھی بہت زیادہ تھا، اور ان تمام چیزوں سے آگے بڑھ کر کے جو بہت بڑی خوبی انسان کے اندر ہوا کرتی ہے، بڑا دلیر تھا۔ اس کی دلیری کا اندازہ آپ ایسے لگائیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تقریباً 35-36 سال کی تھی، اور مکہ کے لوگ خانہ کعبہ کی تعمیر نو کرنا چاہے ہیں، تو اس کے لیے ضروری تھا کہ خانہ کعبہ کو ڈھا دیا جائے، لیکن مکے کا کوئی بھی شخص اس کے لیے تیار نہیں ہوا۔ سب سے پہلا شخص، سب سے پہلا فاوڑا مارنے والا جو ہے وہ ولید ابن مغیرہ ہے، اور یہ ننگے پیر چل کر کے خانہ کعبہ کے پاس گیا، اور وہاں جا کر کے اس نے یہ کام کرنا شروع کیا۔ تو اس سے اندازہ لگائیں کہ اس سے جو مقام حاصل تھا، اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ یہ مکہ کے سرداروں میں اس کا شمار تھا، اور سب سے اونچا مقام حاصل تھا۔ اور اس سے بھی اندازہ لگتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت جب آہستہ آہستہ پھیلنے لگی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف اہل مکہ کو نہیں بلکہ مکہ کے باہر سے جو لوگ حج وغیرہ کے موقع پر آیا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بھی اپنی دعوت پہنچانے لگے، تو مکہ کے لوگوں کو تشویش ہوئی کہ اب تو یہ دعوت باہر بھی پہنچ رہی ہے، اور بہت سے لوگ نعوذ باللہ من ذالک ان کے عقیدے کے مطابق ان کے گمان میں گمراہ ہو رہے ہیں۔ تو ان لوگوں نے آپس میں کوئی ترکیب سوچی کہ آخر جو باہر سے لوگ آتے ہیں ان سے کیا کہا جائے کہ ان کی بات نہ سنیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ظاہر بات ہے وہ لوگ کافر تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کے اندر تھوڑی سی یہ ذمہ داری بھی تھی کہ وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ میرا جھوٹ کھل کر کے سامنے آئے لوگوں کے۔ جس طریقے سے آج بڑے سے بڑا آدمی وزیر اعظم بن جائے، صدر جمہوریہ بن جائے، لیکن جھوٹ بولنا اور اپنی پبلک کو دھوکہ دینا وہ فخر سمجھتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، وہ لوگ کفر کے باوجود بھی اس چیز کو بڑا عیب سمجھتے تھے کہ میرا جھوٹ کھلے۔ تو چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ویسے تو متہم کرتے تھے نعوذ باللہ من ذالک کہ یہ جھوٹے ہیں، یہ مجنون ہیں، یہ ایسے ہیں، یہ ویسے ہیں، انہیں سرداری، لیکن ظاہر بات یہ ایسی چیز تھی جس کا اثر لوگوں پر نہیں ہونے والا ہے۔ تو ان لوگوں نے آپس میں یہ طے کیا کہ آخر کیا کہا جائے، کیا بات کی جائے۔ تو ولید ابن مغیرہ نے اس موقع پر کہا تھا کہ دیکھو، حقیقی بات تو یہ ہے کہ یہ ایسا جانتے ہو کہ میں جادوگروں کو بھی جانتا ہوں، میں نے کاہنوں کی بڑھ بھی سنی ہے، میں نے پاگل اور مجنونوں کی جو رٹ ہوتی ہے اس کو بھی ہم نے دیکھا ہے، بکواس کو بھی ان کی سنا ہے، اور جو شاعر ہیں حتیٰ کہ جنوں کے جو شاعر ہیں ان کے بارے میں مجھے مہارت حاصل ہے، لیکن یہ جو کلام ہے اس کے اندر ایک عجیب سی مٹھاس ہے، اس میں ایک عجیب سی تازگی ہے، اس کی خوبی یہ ہے کہ یہ سب پر غالب آ جاتا ہے، اس پر کوئی کلام غالب نہیں آتا۔ اس کی خوبی یہ ہے کہ اس میں بڑی لذت ہے، اس کو سنتے جاؤ اور پڑھتے جاؤ۔ یاد رکھو یہ کسی انسان کا کلام نہیں، یہ بات ولید ابن مغیرہ نے لوگوں کے سامنے کہہ تو دی، لیکن یہ ایسی بات تھی جس سے تمام لوگوں کا جو پروگرام بنا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، یہ سارا کا سارا اس ساری بنیاد ہی رہ جاتی تھی۔ تو اب انہوں نے پھر ایک قصہ لمبا ہے، میں اس طرف نہیں جانتا، آپ لوگ سیرت کے میں اس کا مختلف انداز سے یہ قصہ سن چکے ہیں اور پڑھ چکے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے ولید ابن مغیرہ سے کہا کہ آخر کوئی ایسی بات کہیے، کوئی ایسی جامع بات ہونی چاہیے کہ ہم وہ کہہ کر کے لوگوں کو اس کلام سے روکیں۔ تو وہ کہا کہ ٹھیک ہے، مجھے مہلت دو سوچنے کے لیے۔ وہ سوچتا رہا، فکر کرتا رہا، جس طریقے سے کوئی آدمی کوئی بات سوچتا ہے، فکر کرتا ہے، تو اپنے آپ سے تھوڑا سا یعنی چہرہ بناتا ہے، اور یہ ماتھے پہ جو ہاتھی شکن آتی ہے یہ بھی ہوتی ہے، انسان یعنی جیسے جھجلا جاتا ہے، کیا کہے اسی پریشانی میں۔ لیکن آخر میں چونکہ اسے اپنی سرداری کو قائم رکھنا تھا، آخر میں اس نے یہی کہا کہ اس سے بہتر اور کوئی چیز نہیں ہو سکتی کہ تم دیکھو
جس طریقے سے جادو ہے باپ بیٹے میں، میاں بیوی کے اندر تفریق کر دیتا ہے، اور یہ جادو بڑا چلتا تھا وہاں پر کہ میاں بیوی کے اندر تفریق ہو جائے۔ تو دیکھو یہ جو کلام لے کر کے آیا اس کے اندر بھی یہی صفت پائی جا رہی ہے کہ میاں بیوی کے اندر تفریق کرا دیتا ہے۔ لہذا اسی بات پر تمہیں اتفاق کر لینا چاہیے کہ لوگوں سے یہی کہنا ہے کہ یہ جادوگر ہے۔ یہ پس منظر ہے ان آیات کے نزول کا۔ اب ان آیات کو آپ اس ناحیے سے، اس واقعے اور اس سبب نزول کے پس منظر میں اب ان آیات کو آپ لوگ سنیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ذرنی ومن خلقت وحیدا، آپ مجھے چھوڑ دو اور اس شخص کو جسے ہم نے تنہا پیدا کیا ہے۔ یہ تنہا پیدا کرنا، یہ دو معنی میں کہ ہم نے تنہا پیدا کیا، ہمارے ساتھ کوئی اس کی پیدائش میں کوئی شریک نہیں ہے، لہذا اسے چاہیے کہ جب اسے پیدا کرنے میں، اسے مال دینے میں میرا کوئی شریک نہیں ہے، تو یہ جو عبادت کرتا ہے اس کی عبادت میں بھی، میری عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرنا چاہیے۔ ایک معنی تو یہ ہے۔ دوسرا معنی تو یہ ہے کہ خلقت وحیدا، ہم نے اسے اس حال میں پیدا کیا کہ وہ تنہا تھا، وہ تنہا تھا، اس کے ساتھ کوئی نہیں، کوئی مال نہیں تھا، اس کے پاس کوئی اولاد نہیں تھی، اس کے پاس کوئی چیز نہیں تھی، تنہا، بے یارو مددگار، اپنے آپ اٹھ بھی نہیں سکتا تھا، تو ہم نے اسے اس ناحیے سے گویا اور تنہا پیدا کیا۔ بعض مفسرین نے کہا ہے کہ وحیدہ، ہم نے اسے بالکل یکتا بنایا ہے کہ اس کا ثانی اور اس کی مثال کوئی مکے میں پائی نہیں جا رہی ہے، جو مقام اس کو حاصل ہے کسی اور کو حاصل نہیں ہے۔ لیکن زیادہ واضح معنی یہی ہے کہ ذرنی ومن خلقت وحیدا، اس لیے کہ آگے کے جو آیات ہیں اس کی تائید کرتی ہیں کہ چھوڑو اس کو، مجھے چھوڑو اور اس شخص کو جسے ہم نے تنہا پیدا کیا، یعنی وہ تنہا پیدا ہوا ہے، اپنے ساتھ مال، دولت، اولاد وغیرہ لے کر کے نہیں آیا ہے، ماں کے پیٹ سے وہ آیا ہے تو اکیلے آیا ہے۔ تو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تسلی دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آپ اپنا کام کیجئے، آپ اس کی پرواہ نہ کیجئے، جو بھی کہہ رہا ہے آپ کے بارے میں اس سے نپٹ لوں گا۔ تو ذرنی، چھوڑے مجھ کو، ومن خلقت وحیدا، اور اس شخص کو جسے ہم نے تنہا پیدا کیا، اور کیا اس کے بعد وجعلت له مالا ممدودا، وجعلت له، اور بنایا اس کے لیے ہم نے، وجعلت، اور بنایا اس کے لیے ہم نے، مالن، مال، ممدودا، ممدود یعنی ڈھیر سارا مال، جہاں تک نظر آئے وہاں تک، ممدود مدہ سے ہے یعنی بہت پھیلا ہوا، مدہ سے ہے جس کے معنی پھیلا ہوا ہے، یعنی جہاں تک نظر جائے اس کا مال۔ یا کہا جاتا ہے کہ قریش میں سب سے زیادہ مالدار اگر کوئی تھا تو ولید ابن مغیرہ تھا۔ اس کے باغ طائف کے اندر بہت زیادہ تھے، اور آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ وہ سیرت میں جو بیان کیا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو طائف کے لوگوں نے آپ کے ساتھ بدسلوکی کی اور آپ کو پتھر مارا، تو آپ نے جس باغ کے دیوار کی پناہ لی تھی وہ کس کا تھا؟ ولید ابن مغیرہ یا اس کے بیٹوں کا باغ تھا۔ تو اس کے باغات جو ہے بہت زیادہ تھے، مکے میں اسے بہت زیادہ مال ملا تھا، اور طائف اور اس کے ارد گرد بھی اس کو بہت سارا مال اور جائیداد اس کے پاس موجود تھا۔ تو وجعلت له مالا ممدودا، اور اس کے لیے ہم نے بنایا ہے بہت زیادہ مال، ڈھیر سارا مال، بڑا دور تک پھیلا ہوا مال کہہ دیجیے آپ، اس لیے کہ مدہ یا مدہ ہمارے کہتا ہے پھیلا ہوا، ممدود، وظل ممدود قرآن میں ہے، یعنی ایسا سایہ جو بہت دور تک پھیلا ہوا ہے۔ تو دور تک ہم نے اس کے لیے ڈھیر سارا ہم نے اس کے لیے مال بنایا ہے، وَبَنِينَ شُهُودًا، اور ہم نے اس کو بہت بیٹے دیے ہیں جو شہودہ اس کے پاس حاضر رہتے ہیں، حاضر رہنے والے بیٹے دیے ہیں۔ حاضر رہنے والے بیٹوں سے کیا مراد ہے؟ دیکھیے اس سے دو چیز مراد ہو سکتی ہے۔ ایک چیز تو مراد یہ ہے کہ اسے ہم نے اتنا مال دیا ہے، اتنی جائیداد دی ہے کہ اس کے بیٹوں کو تجارت کے لیے، نوکری کے لیے کہیں آنے جانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، کہیں آنے جانے، باہر نوکری کرنے کی، اس سے دور جانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، سارا اس کے لیے اس نے انتظام کیا ہے۔
اس لیے کہ ہر باپ چاہتا ہے کہ اس کے بچے اس کے پاس رہیں، اس سے دور نہ جائیں۔ آج کل کا جیسے مزاج بنا ہوا ہے نہیں کہ بچہ ایک ہے اور اسے جو ہے لندن بھیج دو، امریکہ بھیج دو، سعودیہ بھیج دو، 2 سال 3 سال تک اپنے باپ کو دیکھ نہ سکے، ہے کہ نہیں ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ ہر باپ یہ چاہتا، اس کی اصل خواہش ہوتی تھی کہ وہ بچہ ہمارے قریب رہے، اس لیے کوئی مجبوری ہو تو اس کے پاس چونکہ اتنا مال تھا، تجارت کرنے کے لیے غلام اس کے پاس موجود تھے، نگرانی کرنے کے لیے اس کے پاس خادم موجود تھے، سب کچھ موجود تھے، لہذا اس کے بچوں کو کوئی دور جانے کی یا کسی اور مہم پر جانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ اس کے اتنے بچے تھے، کہا جاتا ہے بعض 13 اس کے لڑکے تھے، بعض روایات میں 12 لڑکوں کا ذکر ہے، بعض روایات میں 7 لڑکوں کا ذکر ہے، یعنی کہنے کا مطلب ہے کہ ہے اس کے پاس بچے۔ اس کے بچے ایسے تھے کہ اتنے زیادہ تھے کہ اگر 2 4 6 غائب بھی ہو جائیں تو پھر بھی اس کے پاس اس کی خدمت کے لیے، زینت کے لیے اس کے پاس بچے موجود ہیں۔ اس لیے کہ آج کا فکرہ نہیں کام کرتا تھا کہ ہم دو ہمارے دو والا، یہ جاہلوں کا فکرہ اور یہ کمیونسٹ نے جو فکرہ دیا ہے، یا جو راسمالیت جو ہے یہ جو فکرہ دے رہی ہے، یہ بالکل عقل سے بھی دور ہے اور شرع سے بھی دور ہے، ہر قسم کے دین سے بات دور ہے۔ تو اس کے اتنے بچے رہا کرتے تھے کہ اگر 2 4 6 ادھر ادھر غائب بھی ہو گئے تو پھر بھی اس کی خدمت کے لیے، اس کے پاس رہنے کے لیے بچے موجود رہا کرتے تھے۔ تو وَبَنِينَ شُهُودًا، اور ہم نے اسے بیٹے دیے ہیں، ایسے بیٹے جو اس کے پاس حاضر رہنے والے ہیں، گویا بیٹے ایسے تھے جو اس کے موٹی تھے، تابعدار تھے، اس کی فرما برداری کرنے والے تھے۔ وَمَهَّدتُ لَهُ تَمْهِيدًا، مَهَّدَ يُمَهِّدُ، تمہید کے معنی ہوتا ہے تیار کرنا، جاہد بالکل سامان مہیا کر دینا۔ وَمَهَّدتُ لَهُ، اور ہم نے اس کے لیے تیار کر دیا ہے، میسر کر دیا ہے، تمہیدہ اچھی طریقے سے میسر کر دینا، یعنی ہر قسم کا سامان، ہر قسم کی نعمت اس کے لیے ہم نے بالکل میسر کر دی ہے، اس کو کسی نعمت کے تلاش کرنے میں کوئی پریشانی نہیں ہوا کرتی۔ تو وَمَهَّدتُ لَهُ تَمْهِيدًا، گویا یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے اس کی 3 4 صفتیں بیان کی ہیں۔ ایک صفت جو ہے بعض روایت مطابق وحید ہے، اس کی کوئی مثال ایسے کہتے ہیں وحید یکتا، وحید و اصل ہی کہا جا کرتے ہیں، یعنی اس کی مثال اس معاشرے میں موجود نہ ہو۔ دوسری یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے مال دیا ہے، اور مال تھوڑا تو نہیں بلکہ مالم ممدودہ، بہت زیادہ مال دیا ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے۔ تیسری یہ ہے کہ بنین شہودہ، اللہ نے اسے بہت لڑکوں، لڑکیاں نہیں بلکہ لڑکوں سے، اولاد سے اللہ تعالیٰ نے اسے نوازا ہے، اور اس میں بھی خوبی یہ ہے کہ وہ بچے اس سے دور رہنے کے حاجت مند نہیں ہیں، وہ اس کے پاس حاضر رہا کرتے ہیں۔ وَمَهَّدتُ لَهُ تَمْهِيدًا، اور اسی کے ساتھ ساتھ گویا اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ہر چیز کو میسر کر دیا ہے، وافر مقدار میں اس کے پاس ہر چیز میسر ہے۔ پھر بھی ثم يطمع ان ازید، پھر بھی وہ طمع کرتا ہے، وہ لالچ کرتا ہے کہ ان ازید، ہم اور بھی زیادہ دیں گے۔ نہیں، کیوں نہیں دیں گے؟ اس لیے کہ یہ ہماری آیات پر، ہمارے رسول پر یہ ایمان نہیں لے آیا۔ کلا، اس لیے فرما رہا ہے ثم يطمع ان ازید، پھر وہ طمع کرتا ہے، لالچ کر رہا ہے کہ ہم ازید، اسے اور مزید دیں گے۔ کلا، اللہ فرماتا ہے نہیں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنی نعمتوں سے مزید اس کو دیتا ہے جو اس کا شکر کرتا ہے، جو اس پر ایمان لے آتا ہے۔ جو اس کا شکر گزار نہیں رہتا، اس کا ناشکرہ رہا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے مزید نہیں نوازتا ہے۔ اسی تو کلا انہو کان لآیاتنا عنیدا، کلا ہرگز نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ انہو کان، بلا شبہ وہ تھا یا وہ ہے، لآیاتنا ہماری آیات کے لیے، عنیدا عناد کرنے والا۔ عناد کہتے ہیں کہ جان بوجھ کر کے، سمجھ کر کے بھی کسی چیز کا انکار کرنا۔ وہ یہ سمجھتا تھا، جیسے لوگوں کے سامنے اظہار بھی کیا کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں معلوم ہوتا ہے، یہ جادوگروں کے ٹونے ٹٹکے نہیں ہیں، یہ پاگلوں کی بڑ نہیں ہے، یہ شاعروں کا شعر نہیں ہے، یہ کاہنوں کا تمتمانا اور منمنانا نہیں ہے،
یہ اور ہی چیز ہے، اس میں سے بڑی لذت پائی جا رہی ہے۔ یہ جان لینے کے بعد کیا ہے؟ لِآیَاتِنَا عَنِیدًا، ہماری آیات سے وہ عناد کر رہا ہے۔ عناد کرنے کا معنی ہی ہوتا ہے کہ جان کر کے سمجھ کر کے اس کو قبول نہ کرنا۔ تو اب ہم اس کو زیادہ کیوں نہیں کریں گے؟ اس لیے کہ وہ ہماری آیات پر ایمان نہیں لے آ رہا ہے، جبکہ وہ چاہیے تھا کہ وہ نعمتوں کا وہ شکریہ ادا کرتا اور ہمارے رسول پر ایمان لے آتا اور ہماری آیات پر ایمان لے آتا۔ کلا انہ کان لآیاتنا عنیدا سأرہقہ صعودا۔ ارحق یرہق، ارحاق کے معنی ہوتا ہے کسی کام پر مجبور کر دینا، طاقت نہیں ہے اس کی لیکن وہ کام اس سے کروانا، اس کام کے کرنے میں اسے بڑی مشقت ہوتی ہے پھر بھی اسے فرصت نہ دینا، یہ ہے اصل میں ارحاق۔ تو سأرہقہ، ہم اسے مجبور کریں گے، زبردستی اس سے ہم کروائیں گے، کیا؟ صعودا۔ صعودا، صعودا کے معنی اصل میں ہوتا ہے صعود، چڑھنے کے اوپر۔ اس بعض روایات میں یعنی ہم اسے مجبور کریں گے مشکل گھاٹی پر میں چڑھنے کے لیے۔ اب صعودا، بعض علماء کہتے ہیں کہ جس طریقے سے جہنم بالکل گڑھے میں ہے، اسی طریقے سے جہنم کے اندر اللہ نے آگ کے پہاڑ رکھے ہیں جس پر کافروں کو چڑھنے کے لیے مجبور کیا جائے گا۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ وہ پہاڑ آگ کا ہے اور بالکل چکنا ہے، اس کے اوپر ہاتھ رکھیں گے تو ہاتھ جل جائے گا، پھر بھی اس سے مجبور کیا جائے گا کہ اس کے اوپر چڑھو۔ اسی لیے بعض اردو مفسرین نے کہا با مشقت عذاب میں ہمیں مبتلا کریں گے۔ سأرہقہ صعودا کا محاورے کا ترجمہ ہوگا ہم اسے با مشقت عذاب میں مبتلا کریں گے، اور وہ عذاب کیا ہوگا آگے اس کی تفصیل آ رہی ہے۔ تو سأرہقہ صعودا، ہم اسے مجبور کریں گے، مکلف بنائیں گے کہ وہ مشکل گھاٹی کو پار کرے یا مشکل گھاٹی میں وہ جو ہے پہاڑ کے اوپر چڑھے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ انہ فکر وقدر، جیسے کہ ابھی ہم نے اس میں بتایا تھا آپ کو کہ اس نے کہا کہ مجھے ذرا سوچنے کا موقع دو، میں سوچ کر بتاتا ہوں کہ آخر جو لوگ باہر سے آئیں گے تو اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس قرآن کے بارے میں ہمیں کیا کہا جائے گا۔ تو انہ فکر وقدر، فکر یفکر کے معنی سوچنے کے ہوتا ہے، غور کرنے کے ہوتا ہے، وقدر کے معنی کیا ہے؟ تیار کر دینا، تدبیر کرنا۔ تو انہ فکر، اس نے سوچا، غور کیا، وقدر، اور ایک تدبیر اس نے سوچی، ایک چیز اس نے ایک فکرہ اس نے تیار کر لیا۔ انہ فکر، بلا شبہ اس نے فکری سوچا، اس نے غور کیا، وقدر، اور وہ تیار کر لیا۔ کیا تیار کر لیا؟ کہ ہاں قرآن کے بارے میں کیا کہا جائے گا۔ انہ فکر، بلا شبہ اس نے سوچا، وقدر، قدر یعنی ایک تدبیر کر لی، اس نے ایک سوچ لیا، ایک چیز اس نے تیار کر لی، ایک فکرہ اس نے بنا لیا۔ کیا بنایا؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ، بس قتل کیا گیا ہے، وہ یعنی لعنت کرنے کے بارے میں آتا ہے۔ فَقُتِلَ، بس لعنت ہو اس پر۔ كَيْفَ قَدَّرَ، کیسے اس نے تدبیر کی، کیسے اس نے تدبیر سوچی، یعنی اسے جو عقل حاصل ہے، اسے جو سمجھ حاصل ہے، اب جس عمر کا پہنچ چکا ہے، اس عمر کے پہنچ جانے کے بعد اسے جو تجربے ہیں، اس سے یہ امید نہیں کی جا سکتی کسی انسان کے بارے میں، اور وہ جان بھی رہا ہے کہ محمد سچے ہیں۔ آج تک ان کے اوپر کسی نے کسی بھی قسم کا شاعر ہونے کا، کاہن ہونے کا، جادوگر ہونے کا کوئی الزام نہیں لگایا ہے، پھر بھی کیسے سوچ رہا ہے؟ فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ، بس لعنت ہے اس کے اوپر، بس مار ہے اس کے اوپر،
کیف قدر، اس نے کیسے سوچا، کیسے تدبیر کی. ثم قتل کیف قدر، پھر اس کے اوپر، یعنی مزید تاکید کے لیے پھر اس کے اوپر لعنت ہے. کیف قدر، کیسے اس نے تدبیر کی. بعض علماء کہتے ہیں کہ فقتل کیف قدر یہ دنیا کے بارے میں ہے، ثم قتل کیف قدر یہ آخرت کے بارے میں. اسی لیے بعض سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ ان آیات کے نازل ہونے کے بعد ولید ابن مغیرہ کے مال میں برابر کمی آنی شروع ہو گئی اور اسی حال میں اس کا انتقال ہوا ہے. تو فقتل کیف قدر گویا کہ یہ دنیا میں اس پر لعنت ہے، اور ثم قتل کیف قدر اور آخرت میں بھی اس کے اوپر لعنت ہے. تو فقتل کیف قدر اسے قتل، اس کے اوپر لعنت ہے. کیف قدر کیسے اس نے یہ تدبیر سوچی، کیسے اس نے یہ تدبیر کی. ثم قتل کیف قدر پھر اس کے اوپر لعنت ہے کہ کیف قدر اس نے کیسے یہ تدبیر سوچی ہے. یعنی قرآن کے بارے میں کیا کہا جائے، اللہ کے رسول بارے میں کیا کہا جائے، کیسے اس نے یہ سوچا ہے، کیا سوچا ہے آگے آ رہا ہے. پھر اسی پر بس نہیں کیا سوچنے کے بعد ثم نظر، پھر دیکھا. نظر ینظر کے معنی آتا ہے دیکھنے کے، آنکھ سے دیکھنے کے بارے میں بھی، اور جیسے کہ اچھا ہم دیکھیں گے، معنی کیا ہوتا ہے، یعنی ہم اس کے بارے میں سوچیں گے، غور کریں گے. اور عربی لحاظ سے دیکھیں گے نظر الی جب کہا جاتا ہے، الی سے تو گویا دیکھنے کے بارے میں ہے، اور نظر فی کہا جاتا ہے تو گویا کس کے بارے میں ہے، غور کرنے کے بارے میں ہے. تو یہاں اصل معنی کیا غور کرنے کا ہے. ثم نظر یعنی سوچا اس نے اور ایک تدبیر بنا لی، اور پھر اس کے اوپر غور بھی کیا کہ آیا جو میں کہہ رہا ہوں اس کا کچھ اثر ہوگا کہ نہیں ہوگا. ثم نظر، لیکن جب وہ غور کر رہا تھا، سوچ رہا تھا، فکر کر رہا تھا، تو بار بار اسے اپنی اس بات کے اوپر اطمینان نہیں ہو رہا تھا. جیسے آدمی کوئی چیز سوچ رہا ہو آپس میں تو منہ بناتا ہے اور اپنے ماتھے کو سکوڑتا ہے، تو یہی اس کی کیفیت تھی. ثم عبس، پھر اس نے تیوری چڑھائی. تیوری چڑھائی آپ جانتے نا، یہ جو ہے آدمی تھوڑا سا کبھی غصہ ہو، فکر میں پڑے تو یہ جو ماتھے پہ جو نشان پڑتے ہیں اسے تیوری چڑھانا کرتے ہیں. ثم عبس، پھر اس نے تیوری چڑھائی. وبصر، بصرہ کا تعلق کیا ہے، وہ منہ بنانے سے ہے. تو گویا اس نے تیوری چڑھائی اور اپنا منہ بنایا، وہ سوچتے ہوئے کہ آیا یہ کہنا مناسب ہوگا کہ کہنا مناسب نہیں ہوگا. گویا کہ وہ سوچنے کی بات ہے کہ آیا وہ یہ بھی چاہ رہا تھا کہ میری سرداری بھی باقی رہ جائے، اور یہ بھی چاہ رہا تھا کہ میں کوئی ایسی بات کہوں جس سے میرے اوپر کوئی حرف بھی نہ آئے کہ میں کوئی غلط بات کہہ رہا ہوں. تو اسی فکر میں وہ سوچتا تھا، جس کا منظر اللہ نے کھینچا ہے کہ انہو فکر وقدر فقدر کیف قدر ثم قدر کیف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر. پھر اس کے بعد کیا ہوا، ثم ادبر واستکبر، پھر اس نے منہ موڑا. ادبرا مانا ہوتا ہے پیچھے پیٹھ دکھانا، مڑ جانا. ثم ادبرا تو گویا وہ ایمان لانے سے مڑ گیا. ثم ادبرا پھر وہ ایمان لانے سے یا حق سے وہ پیچھے ہٹ گیا، حق بات کہنے سے، حق قبول کرنے سے وہ پیچھے ہٹ گیا. جیسے ہمارے یہاں بھی کہتے ہیں بھائی وہ پیچھے ہٹ گئے. پیچھے ہٹ جانے کا معنی ہے نہیں کہ ہٹ گئے پیچھے، نہیں، بلکہ یہ ہے کہ اسے قبول نہیں کیا. تو ثم ادبر پھر وہ پیچھے مڑا، واستکبر اور تکبر سے کام لیا اور کبر سے کام لیا. یعنی حق کو قبول نہیں کیا، حق کو قبول کرنے سے پیچھے ہٹا، واستکبر اور ایمان لانے سے اس نے تکبر کیا، یعنی کبر کی. وہ سوچا کہ اگر میں ایمان لے آلوں گا تو مجھے ان لوگوں کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا، اور یہ لوگ جو ہم سے مال میں کم ہیں، ہم سے عمر میں کم ہیں، ہمیں ان سے چھوٹا بن جانا پڑے گا. تو اس کے کبر نے اور سرداری کے ظلم نے اسے یہ کرنے سے روکا ہے. تو ثم ادبر واستکبر پھر وہ پیچھے وہ ہٹا، یعنی حق قبول کرنے سے پیچھے ہٹا، واستکبر اور ایمان لانے سے اس نے تکبر کیا. لیکن کیا کہا اس نے، فقال ان هذا الا سحر یؤثر، کہا ان هذا نہیں ہے یہ، الا مگر، سحر ایسا جادو، یؤثر جو نقل کیا جا رہا ہے.
پرانا چلتا جادو ہے. اس لیے جیسا کہ ہم نے پہلے کہا تھا ان کے یہاں یہ چیز مسلم تھی اور یہ بہت عام تھا کہ انسان جادو کے ذریعے میاں بیوی کے اندر تفریق کرا دی جاتی تھی. باپ بیٹے میں تفریق، ماں بیٹے میں، ماں بیٹی میں تفریق کر دیا، دو دوستوں کے درمیان فرق کر دیا جاتا تھا جادو کے ذریعے. اور کہا یہی چیز ہے، آپ دیکھ رہے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر کے آئے ہیں اس کی وجہ سے باپ بیٹے سے جدا ہو جاتا ہے، بیٹا باپ کی بات نہیں مانتا، بیوی اپنے شوہر سے زیادہ جدا ہو جاتی ہے. تو گویا یہ چلا آ رہا جو جادو وہی جادو ہے. ان ھذا الا فقال، بس اس نے کہا ان ھذا الا سحر یؤثر، یہ ایسا جادو ہے جو نقل کیا جا رہا ہے، چلا آ رہا ہے. گویا اس جادو کو اس نے کسی اور سے سیکھا ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام تھا کہ انما يعلمه بشر. ان ھذا، ابھی بھی اسے اطمینان نہیں ہوا کہ لوگ بھی تو یہ گویا کہ ایک سیاسی بیان تھا، ارے یہ پرانا جادو چل رہا ہے، ایک سیاسی بیان تھا، لیکن اس پر بھی اطمینان نہ ہوتا تو اس نے کیا کہا ان ھذا الا قول البشر، نہیں ہے یہ مگر انسان کا کلام، یعنی کوئی رب کا کلام نہیں ہے، نہیں ہے یہ مگر انسان کا کلام. ان ھذا الا قول البشر، نہیں ہے یہ مگر یہ بشر کا کلام. آپ جانتے ہیں اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں جگہ جگہ چیلنج کیا ہے. پہلے چیلنج کیا کہ اس قرآن جیسا لے آؤ، پھر اس 10 آیتیں یا سورتیں 10 آیتیں لے آؤ، پھر کوئی ایک آیت بھی، ایک سورت بھی اس طریقے سے لا کر کے تم پیش کر دو تو جو 3 آیات کے اوپر مشتمل ہوا کرتی ہے تو یہ بھی تم سے نہیں ہو سکتا. لیکن سب سے قریب بات جو اس کے سمجھ میں آئی وہ یہی ہے کہ کہا جائے کہ یہ انسان کا کلام ہے، اللہ کا کلام نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر مزید دھمکی دیتے ہوئے فرما رہا ہے سأصلیہ سقر، سا عن قریب، اصلہ یسلی کے معنی ہوتا ہے پھینک دینا، اور اس طریقے سے پھینک دینا کہ گویا اس میں وہ ڈوب جائے کسی چیز میں. تو سأصلیہ سقر، سقر نام ہے جہنم کے ناموں سے میں سے ایک نام ہے. ان قریب اسے ہم پھینک دیں گے، جلائیں گے، تپائیں گے، کس میں؟ سقر کے اندر، آگ کے اندر. وما ادراک ما سقر، اور آپ کو کیا معلوم کہ سقر کیا ہے. یہ جانتے ہیں جگہ جگہ یہ اسلوب استعمال ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی چیز کی عظمت کو بیان کرنے فرماتا ہے وما ادراک، اور آپ کو اس کے بارے میں کیا معلوم ہے. لا تبقی ولا تذر، لا تبقی ولا تذر، نہ وہ باقی رکھے گی ولا تذر، اور نہ چھوڑے گی. ذرا سوچیں، جہنم کی ایک صفت کیا ہے؟ لا تبقی، وہ باقی نہیں رکھے گی، جسم کے کسی حصے کو بھی باقی نہیں رکھے گی کہ وہ حصہ جسم کا آگ سے جلے نہیں، کوئی نہیں. اور یہ جہنم کی آگ کی خوبی ہے. دنیا کی آگ یہ ہے کہ دنیا کی آگ اندر تک پہنچنے سے پہلے، دل، پھیپھڑے، ان جگہوں سے پہنچنے سے پہلے انسان کو موت کے گھاٹ اتار دیتی ہے. لیکن جہنم کی آگ کیا ہوگی؟ انہا تطلع علیہم، جیسا کہ سورہ ویل لکل ہمزۃ لمزہ کے اندر ہے انہا تطلع علی الافئدہ. وہ کیا ہے؟ یعنی انسان کے دلوں تک بھی وہ آگ پہنچ جائے گی. تو لا تبقی، وہ چھوڑے گی نہیں، لا تبقی نہ ہی باقی نہیں رکھے گی. کسی بھی انسان کے جسم کو اس سے چمڑا بھی جلے گا، گوشت بھی جلے گا اور ہڈی بھی جلے گی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ نہیں ہے کہ اب چھوڑ دے گی اس کو، نہیں، وہ چھوڑے گی نہیں. ولا تذر، اور چھوڑے گی بھی نہیں. یعنی لا تبقی، جلائے بغیر چھوڑے گی بھی، جلائے بغیر باقی نہیں چھوڑے کسی حصے کو. اور یہ بھی نہیں ہے کہ ہاں وہ جل گیا، مر گیا، تب آپ اس کو چھوڑ دینے والی نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالی اسی جلد کے اوپر دوبارہ جلد، اسی گوشت کے اوپر مزید گوشت اللہ تبارک و تعالی لگا دے گا، اور وہ چھوڑے گی نہیں بلکہ وہ اس سے جلتا ہی رہے گا. لواحۃ للبشر، یہ آگ ایسے ہوگی کہ للبشر، بشر بشرہ کی جمع ہے،
बशर बशरा की जमा है। बाद लोगों ने कहा कि बशर इंसान के मारे में यानी इंसानों को झुलसा देने वाली है, लेकिन नहीं, यहां पर बशर बशरा के माने में है यानी चमड़े को झुलसा देने वाली है। ये बात इंसान को समझना चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान के जिस्म के अंदर जितना एहसास चमड़े के अंदर रखा है उतना किसी और में नहीं रखा। इसीलिए अगर सुई चमड़े से अंदर चली जाती है गोश्त में तो वो तकलीफ नहीं होती है जितना इस चमड़े की वजह से होती है। तो असल इंसान का जो शुऊर का एहसास है ये किसके अंदर है? चमड़े के अंदर पाया जाता है। इसीलिए अल्लाह ताला बनाया है कि बद्दलनाहुम जुलूदन गैरहा, अल्लाह ताला इस चमड़े को दूसरे चमड़े से बदल देगा। क्यों? इसलिए कि असल तकलीफ चमड़े पर होती। तो यहां पर यही बात है कि लव्वाहतुल लिल बशर, ये आग ऐसी होगी जो चमड़े को झुलसा देने वाली होगी। आज यहीं पर रुकते हैं और आगे की मजलिस जो है वो आयत नंबर जो है 20 से कहेंगे। अब लेकिन जल्दी में जरा सा चंद फायदे हैं, इसलिए कि रह जाता है तो फिर मजलिस से अगली मजलिस परेशानी होती है। चंद ही फायदे हैं लेकिन वो उसकी तरफ मैं इशारा करते चल रहा हूं। देखिए, पहला फायदा वो पहली ही आयत से माखूद है और हमने उस तरफ इशारा भी किया है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली की मुखालिफीन के मुखालफत से आप पस्त ना हो और अपना काम करते रहें और उनसे निपटने के लिए अल्लाह ताला काफी। साथियों, यही सबक दुआत को है, यही सबक मुसलमानों को है कि वो जिस कदर अपनी दावत की फिक्र करें उस कदर दुश्मनों की तदबीरों की फिक्र नहीं होनी चाहिए। लेकिन ज्यादा फिक्र क्या है? अपनी दावत की रहे। क्यों? इसलिए कि ये आपका काम है और दुश्मनों से निपटना क्या है? अल्लाह तबारक व तआला काम है। इसीलिए अल्लाह ने क्या बयान फरमाया? ज़रनी व मन खलक़तु वहीदा। दूसरी चीज, माल और औलाद ये ऐसी नेमत है जो अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र चाहती है। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने इस जालिम के ऊपर जो सबसे बड़ी अपनी नेमतें और ये जाहिर करके उसे इनका शुक्र अदा करना चाहिए था। क्या? वजअलतु लहू मालम ममदूदा व बनीना शहूदा, वजअलतु लहू मालम व बनीना, मनसब है, सरदारी है, ये है, इनका जिक्र ना करके अल्लाह ने ज्यादातर, क्यों? इसलिए कि ये चीजें उमूमन इंसान को मिलती हैं, औलाद भी मिलती है और माल भी मिलता है, सरदारी कम लोगों को मिलती है। लेकिन ये चीजें इतनी ही क्यों ना हो, ये चाहती हैं कि अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा किया जाए। और इसी तरीके से माल और औलाद ये ऐसी चीजें हैं जो इंसान को फितने में पड़ने का सबब बनती है। कल्ला इन्नल इंसान यतगा अर्रआहु इस्तगना, जब उसे इस्तिगना हो जाता है तो अल्लाह ताला के सामने वो किब्र और घमंड से काम लेना चाहता है। इसी तरीके से ये नहीं भूलना चाहिए कि माल का शुक्रिया अदा करना, औलाद का शुक्रिया अदा करना, ये इनके इजाफे का और इनकी नाशुक्री करना इसके ज़ाय होने के सबब है। तभी तो अल्लाह ताला ने फरमाया सुम्मा यत्मउ अन अज़ीद कल्ला इन्नहु कान ली आयातिना अनीदा। और साथियों, खैर बात बहुत है लेकिन एक और चीज बड़ी अहम है, इसके ऊपर गौर करना चाहिए। जब इंसान की अक्ल अल्लाह तबारक व तआला की शरीयत के ताबे ना हो, या इंसान अक्ल के लिए अगर शरीयत से रोशनी नहीं हासिल करता है तो वो अक्ल इंसान को दलालत और गुमराही की तरफ ले जाएगा। अगर वो शरीयत से, अल्लाह ताला की वही से रोशनी हासिल करे तो वो अक्ल इंसान को सही रास्ते पर ले जाती है। इसी तरीके से एक चीज यह भी है कि औलाद का इंसान के करीब रहे इंसान की फितरत है। खास तौर पर बुढ़ापे में इंसान चाहता है कि उसकी औलाद उसके साथ रहे। ये बहुत बड़ी नेमत है, इसकी कदर औलाद को करनी चाहिए कि जितना मुमकिन हो वो अपने वालिदैन को, वालिद है तो वालिदा है तो वो अपने से दूर उनको ना करें। दुनिया के हालात हैं, इंसान मजबूर होता है सफर करने पर, दूर जाने पर, लेकिन बसा औकात इंसान ये कर सकता है कि उनको अपने साथ रखे, ये इंसान से हो सकता है कि उनको अपने करीब करे, लेकिन फिर भी मशगूलियत का बहाना बना करके, बच्चों का बहाना बना करके, तालीम का बहाना बना करके और कमाई का बहाना बना करके अगर मजबूरी नहीं रहती है फिर भी उन्हें अपने से दूर रखता। उनमें से दूर ये भी है कि उनके लिए अलग मकान बना देगा, एक खादमा रख दिया, एक नौकर रख दिया और अपने बीवी बच्चों के साथ आराम कर रहा है। क्यों?
اس لیے کہ محترمہ نہیں چاہتی ہے کہ ہم ان کی خدمت کریں، نہیں، انسان کی فطرت میں ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اپنے ساتھ دیکھنا چاہتا ہے، اس کو سکون ملتا ہے، اسے اطمینان رہتا ہے، اسے خوشی حاصل ہوتی ہے، وَبَنِينَ شُهُودًا۔ اسی طریقے سے آخری چیز ساتھیوں، جو شخص دنیا میں دین کا راستہ جو آسان راستہ اسے اختیار نہیں کرے گا، ما جعل علیکم فی الدین من حرج، وہ اختیار نہیں کرے گا، آخرت میں اللہ تعالیٰ اسے مشکل راستہ چلنے پر مجبور کرے گا۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سأرهقه صعودا، سأرهقه صعودا، ہم اسے مجبور کریں گے کہ وہ مشکل راستہ چلے۔ جیسا کہ حضرت ابن عباس وغیرہ تفسیر نقل کی جاتی ہے کہ صعود کیا ہے، جہنم میں ایک پہاڑ ہے، آگ کا پہاڑ ہے اور بالکل چکنا پہاڑ ہے، اس کے اوپر اسے چڑھنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے جیسے کرنی ویسے بھرنی، بڑی مثل مشہور ہے۔ تو دنیا میں جو آدمی اس دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین جو آسان ہے اس پر چلنے کی کوشش نہیں کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں اسے مشکل راستے پر چلائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اور سب کو آخرت کی مشکل راہ اور آخرت کی پریشانی سے بچائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 00966 5089 59707۔ واٹس ایپ سوال و جواب گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 00966 502627 نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں۔ اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے۔ تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔